السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری وہ ہے ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، کل ان کی ملاقات ہوئی ہے، جرنلسٹوں سے میٹنگ ہوئی ہے۔ آج کل سیزن آف میٹنگز ہے، چلو اچھی بات ہے۔ پہلے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، پاکستان کے 30 کے قریب صحافی تھے، افطار کم ڈنر تھا جو 6-7 گھنٹے تک ان کی میٹنگ چلی، اور بہت ساری چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، ایکسکلوسیولی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، بتایا تھا کہ ان 7 گھنٹے کی میٹنگز میں کیا کچھ وہاں پہ ہوا تھا، وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں۔ اب اسی کی کنٹینیویشن میں پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں انہوں نے بھی ایک یہاں پہ ملاقات کی، اور کچھ اینکرز اور جرنلسٹ جو ہیں ان سے وہ ملے ہیں، اور انہوں نے بیٹھ کے کچھ اہم ایشوز ہیں، جہانگیر ترین پہ بات کی ہے، اس کے بعد بشیر میمن صاحب پہ بات کی ہے۔ چلو یہ 2 چیزیں تو آپ کو پتہ چل ہی چکی ہیں، وہ بتا چکے ہیں، جو ہمارے وہاں پہ لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے آن دا ریکارڈ جو بات کی، اور ساتھ میں بہت سارے ایشوز تھے جس پہ عمران خان صاحب نے آف دا ریکارڈ بھی باتیں کی ہیں۔ اب میرے اوپر وہی ہے کہ کیونکہ اس میں میٹنگ میں ہم شریک نہیں تھے، تو یہ میرے جیسے رپورٹرز کے لیے تو ایک ہو سکتی ہے، خبر کی تلاش ہو سکتی ہے کہ سٹوری کے کیا ایسی باتیں تھیں جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی۔ موسٹلی تو سٹوریز ہم آپ کے ساتھ وہی لاتے، کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے وہ چیزیں لاتے جو حکومت آف دا ریکارڈ رکھ رہی ہوتی ہے، حکومت آپ کو نہیں بتا رہی ہوتی، ان کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ پبلک کو نیشنل انٹرسٹ یا ریاست کے انٹرسٹ پر ان کو انفارم کیا جائے کہ ان کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ کیا کیا فیصلے کر رہے ہیں، کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے، ان کے اچھے برے وٹ ایور جو بھی اس کے کنسیکوینسز نتائج جو ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے کیا نکلیں گے۔ لہٰذا میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو مجھے پتہ چلی ہیں، کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے بڑی کھل کر باتیں کی ہیں، بعض ایشوز پہ انہوں نے میرا خیال ہے لائن جو ہے جو مجھے پتہ چلا ہے، بعض باتیں ان کی بالکل ٹھیک بھی ہیں، ان کو سپورٹ بھی کرنی چاہیے۔ یہ پرسنلی میں بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں، ابھی بتاؤں گا بھی صحیح وہ کون کون سے ایشوز ہیں جن پہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے لیے ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری باتیں جو اہم باتیں ہیں جو ملک اور قوم کو پتہ چلنی چاہیے، جو لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے، انفارم ہونا چاہیے، ان کو کیوں آف دا ریکارڈ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب میں جو آپ کے ساتھ کوئی باتیں شیئر کروں گا، مجھے تو کوئی چیز ایسا کوئی اس میں بم شل نہیں لگا کہ جس کو چھپانے کی ضرورت ہے، نہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر 5 لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے تو اس کے بعد یہ 15 لوگوں کو کیوں نہیں بتائی جا سکتی؟ 15 لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے تو 1500 15 لاکھ 15 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کو وہ رائٹ کیوں نہیں ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا جانیں، ان کو بھی سمجھائیں، اور یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے میرا خیال ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ خیر یہ ان کی اپنی جگہ پہ 5 لوگ وہاں پہ انہوں نے بلائے ہوئے تھے، اور مجھے یہ بتایا کہ یہ ایک طرح کی سیریز آف میٹنگز، اور عمران خان صاحب جو ہیں اب جب سے یہ ان کے جنرل باجوہ صاحب کی ان کی میٹنگ بڑی پاپولر ہوئی ہے، بڑی اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اچھی خاصی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں، کچھ مطلب باتیں سامنے آئی ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ نواز لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، دیگر نے کامنٹس کیے ہیں۔ تو ساتھ عمران خان صاحب نے بھی ایک پیرالل اپنی انہوں نے میٹنگ بلا لی۔ پہلے عمران خان صاحب کرتے تھے جو کہ اچھا کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ بہت سارے صحافیوں کو 30-40 صحافیوں کو وہ بھی بلا لیتے تھے، اور بڑی کھلی گپ شپ ہوتی تھی، کوسچنز کیے جاتے۔ تو خان صاحب کی ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ وہ سوالات لیتے تھے، جتنے مشکل سوال کیوں نہیں ہوتے تھے، ٹف کوسچنز ہوتے تھے، وہ سنتے بھی تھے اور ان کا جواب بھی دیتے تھے۔ لیکن پھر میرا خیال ہے کچھ کرونیز نے، کچھ پتہ ہے آپ کو وہاں پہ تبلچی ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ کوئی ڈرم بیٹرز ہوتے ہیں، خوش آمدی ٹولے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ وہ نا، یہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، ادروائز عمران خان صاحب کو میں نے جو ایک ایز اے جرنلسٹ دیکھا ہے وہ سب سے زیادہ اوپن ٹو کوسچنز ہیں، جو آپ سے کوئی نہیں پوچھتے پہلے سے، ہاں جی کیا پوچھیں گے ہمیں بتایا جائے یہ۔ لیکن آگے ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ارد گرد جو کراؤڈ ہے انہوں نے ان کو زیادہ سینسٹائز کر دیا، حساس کر دیا کہ جناب آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ان کو جرت کیسے ہوئی، یہ انہوں نے بات کیسے کر لی، جناب آپ کی شان میں گستاخی ہوگی، آپ اس کو بین کر دیں، اگلی دفعہ اس کو بلایا نہ جائے، ان کو شٹ آؤٹ کر دیں۔ سو ان چیزوں کا نقصان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ صرف سرکاری جو ٹروتھ ہے یا سرکاری سچ ہے یا پارٹی کا سچ ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو گیا، اور ان کی میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو عوام سے دور ہونا شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ کراچی میں آپ نے دیکھ لیا کتنے برے طریقے سے ان کو شکست ہوئی۔ حالانکہ ان کو تو یہ بتایا جا رہا ہوگا جو یہ تبلچی ہیں، ڈرم بیٹرز ہیں، کہ سر آپ بہت پاپولر ہیں ملک میں، نتھنگ ٹو وری، ہم وہاں پہ بیٹ کریں گے۔ ابھی دیکھ لیا نتیجہ آپ نے۔ سو یہ عمران خان صاحب کا ایک بڑی اچھے ریپو رہی ہے، بڑا اچھا تعلق رہا ہے صحافیوں سے، ان کی دوستیاں رہی ہیں، تعلقات رہے ہیں، لیکن اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ خیر اچھی چیز یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے ریوائیو کر رہے ہیں اس کو یہ ٹریڈیشن کو جنہوں نے بند کر دی تھی کہ نو مور یہ میٹنگز۔ ممکن ہے یہ بعض لوگ کہیں کرونا کی وجہ سے ہے انہوں نے نہیں کی ہوں گی، بہرحال کرونا کے دنوں میں بھی انہوں نے میٹنگز کی ہوئی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے میں نے کہا جو کریٹیکل کوسچنز کرنے والے ہیں، جو تھوڑا سا پبلک کی پلس بتاتے ہیں، ان کو انہوں نے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے جیسے میں نے کہا دوبارہ شروع ہے، جو لوگ اس میں تھے میٹنگ میں شامل تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کاشف عباسی
صاحب تھے، مہر بخاری صاحبہ تھیں، فریہ ادریس تھیں، یہ شہزاد اقبال تھے اور ماریہ میمن صاحبہ تھیں. یہ چاروں پانچوں بڑے ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں، بڑے اچھے، دے آر ویل وسٹ اور پاکستانی پالیٹکس پہ چیزوں پہ بڑی گرپ رکھتے ہیں، کمانڈ رکھتے ہیں. خیر انہوں نے وہاں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آف دا ریکارڈ ہے سارے کا سارا. لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ بعد میں ان کو کہا گیا کہ چلیں جناب آپ نے ہمیں بلایا. صحافی بیچارہ تو خبر کے لیے جاتا ہے نا، وہ گفتگو تو سن لے گا. مطلب مجھے بیک گراؤنڈر دے دیں، کاشف کو دے دیں، کاشف عباسی، مہر، ماریہ، یا ان کو فریہ کو، یا اس کو شہزاد اقبال کو مطلب اب ضرور دیں، ان کو بھی ضروری ہے. لیکن وہ 5 لوگوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے گا یا اس کے بعد جو لوگوں کو بلایا جائے گا سیریز آف میٹنگز کہ آپ نے بہر بات نہیں بتانی، بالکل ٹائٹ لپٹ رہنا ہے، تو اس کا میرا خیال ہے، مائی ویو، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کا میسج جو آپ یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں جن بھی کوارٹرز کو، سرکل کو، سوسائٹی کو، وہ نہیں پہنچے گا. خیر اس پہ مجھے یہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس پہ ان 5 نے زور دیا، انہوں نے اصرار کیا کہ خان صاحب مہربانی فرمائیں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں 1.5-2 گھنٹے ہمارے یہاں پہ جو خرچ ہو رہے ہیں، تو کچھ تو ہمیں بتایا جائے نا، کوئی ایسا کوئی آن ریکارڈ جس کو ہم جا کے ویور کو بتا سکیں، تاکہ کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اور پرائم منسٹر کا ان ایشوز پہ یہ ہے. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں 2 ایشوز پہ انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو مجھے کوٹ کر سکتے ہیں، باقی کو آپ کوٹ مجھے ان کا بقول وہ نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ 2 ایشو کیا تھے امپورٹنٹ تھے جو آج کل چل بھی رہے ہیں. ایک جہانگیر ترین صاحب کا ایشو تھا، ان سے جو میٹنگ ہوئی ہے، ان کے جا کے گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے. دوسرا جو تھا وہ تھا بشیر میمن صاحب کا. وہ آپ کو پتہ ہے دونوں بڑے اس وقت ٹاپ پہ کنٹروورسیز چل رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے خاصا اس پہ انہوں نے وہ کیا. جہانگیر ترین والے انہوں نے یہی بات کی، وہ آپ سن ہی چکے ہیں، وہ اس کے بیپر بھی ہم نے سنے ہیں، خبریں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ جی میں کوئی پریشر دباؤ میں نہیں تھا. ہاں یہ ضرور تھا، پارٹی کے لوگ آئے تھے تو میں نے ان کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ نہیں مانی گئیں. وہ جو ڈیمانڈز وہ چاہ رہے تھے وہ 3، اب اس میں خبر نکلی ہے وہ یہ ہے کہ 3 کے قریب نام تھے ججز کے جو یہ لے کے گئے تھے، گروپ لے کے گیا تھا جو آپ کے ساتھ مطلب سٹوری شیئر کرنے والی ہے. انہوں نے 3 ججز کے نام دیے کہ ان پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ان میں سے کسی ایک کو بنا دیں. یہ جہانگیر ترین صاحب نے لکھ کر یہ 3 نام بھیجے تھے، گروپ کو دیے تھے، راجہ ریاض جس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کو نام دیے گئے. لیکن خان صاحب نے ان کے بقول یہ 3 نام جو ہے نا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جناب کہ یہ آپ لوگوں کو اس طرح کے دیے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی انکوائری تو نہیں ہوگی. سو خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے یا ان کی ٹیم نے منع کیا ہو کہ جناب جج صاحب کو نہیں لگانا، کیونکہ جج صاحب کو لگایا گیا تو ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز حکومت کی خامی نکلے درمیان میں سے. اور آج کل ویسے بھی جوڈیشری کے ساتھ تعلقات جو ہیں حکومت کے اتنے اچھے آئیڈیل نہیں ہیں. اسپیشلی قاضی فیض عیسیٰ کیس ہارنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے جوڈیشری کے حوالے سے، جج کے حوالے سے. کوئی ایسا جج فیصلہ دے دے، جج بھی وہ جس کا نام جو ہے جہانگیر ترین صاحب دے رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب یا ان کی ٹیم کے لوگ جو دے رہے ہیں اگر نام دے رہے ہیں، اٹ مینس کہ انہیں ان پہ اعتبار ہے کہ یہ ہمارے حق میں یا ہماری کوئی ایک فیئر قسم کی رپورٹ دیں گے جس سے حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو وہاں سے ریلیف مل سکتا ہے. سو خان صاحب نے اپنے حساب سے بڑی سمجھداری سے انہوں نے وہ نام جو ہے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب ان ناموں کو تو رہنے دیں، یہ دوبارہ ان کو اب ریپ اپ کر لیں، یہ جو چٹ مجھے دی جا رہی ہے. سو انہوں نے وہ چٹ یا نام لینے سے انہوں نے انکار کیا. اب اس کا الٹرنیٹ کیا تھا؟ الٹرنیٹ یہ تھا علی علی ظفر جو ہیں چلیں جی ان کو بنا دیں. اب علی ظفر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ بڑی انتہائی ایک اس نے عجیب قسم کا کام کیا گیا کہ علی ظفر جو ہیں ان کو بنایا گیا جو پارٹی کے سینیٹر ہیں، وہ بیٹھ کے پارٹی کے معاملات پہ ججمنٹ دیں گے یا آربیٹریشن دیں گے کہ جناب پولیٹیکل پریشر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اگر یوز کر رہے ہیں تو کون کر رہا ہے. اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ بتا دیں کہ ہاں جی یہاں سے اعظم خان اور شہزاد اکبر جن کا نام لیتے ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب اینڈ کمپنی جو ہیں جو بلیم کرتے ہیں، تو وہ اگین ان کا نام آ جائے کہ یہ پولیٹیکل دباؤ یوز کر رہے، تو خان صاحب ان کے خلاف کیا یہ ایکشن لیں گے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے، ایک اس پہ اہم سوال ہے. اور دونوں کیا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے یہ اعظم خان اور یہ شہزاد اکبر جو ہیں وہ بغیر عمران خان صاحب کے ان کی اپروول کے کر سکتے ہیں؟ بہرحال ان پہ انہوں نے اس پہ بات کی اور انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، لیکن پارٹی کا لوگ ہیں تو انہوں نے ان کو کہا ہے لہٰذا ان کی انکوائری کا ویٹ کیا جائے. ایک تو یہ تھا. دوسرا بشیر میمن کا تھا، وہ یہی کہا انہوں نے کہ جھوٹ ہے کہ وہ ایسی بات نہیں ہے. وہی خواجہ آصف والی کی جو انہوں نے بتائی ہے ساری باتیں جو ہیں وہ آپ سن چکے، مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بشیر میمن پہ بھی وہ خود کو مطلب اس پر ڈسٹرب فیل کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے 15-20 لوگوں کا نام آنا، اس وقت سامنے آنا اور یہ بتایا جانا کہ ان پہ ایون قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ کہا گیا انہیں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں. تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ جو میری اطلاعات ہیں کہ اس پہ یہ عمران خان
صاحب جو ہیں جو ان پہ ججمنٹ آئی ہے اس پہ وہ مطمئن نہیں تھے، خوش نہیں تھے اس میٹنگ میں، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں، بلکہ وہی والی بات تھی کہ جناب کہ انہوں نے شاید یہ جو ہے ہمارے انہوں نے کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ایک اس کو انہوں نے پریشر ڈالا، یا انہوں نے ایک ویگ قسم کی انہوں نے بتایا، عدالت میں بھی کہا، ججز کو بھی کہا انہوں نے، سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے کہ جناب پھر آپ بھی اپنے ایسیٹس جو ہیں آپ بھی بتا دیں. سو یہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ شاید کچھ ججز پہ یہ بات جو ہے نا وہ ہوئی ہے، امپیکٹ کر گئی ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے آپ بھی اپنے ایسیٹس بتائیں. سو یا تو ایک تھریٹ کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کے بعد اوپینین جو ہے بدلی ہے، فیصلہ جو ہے بدلا ہے. بہرحال عمران خان صاحب اس پہ خوش نہیں تھے، اچھے خاصے آپ کہہ سکتے ہیں ہارٹ بھی تھے، اور کچھ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ غصے میں بھی تھے کہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ شاید ان کی توقعات کے برعکس تھا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارا ایویڈنس جو ہے یہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ FBI نے اکٹھا بھی کیا ہوا تھا، انکوائریز بھی ہو رہی تھیں، انویسٹیگیشن بھی تھیں، ثبوت بھی تھی، اور جو منی ٹریل دینا چاہیے تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو وہ دینے میں ناکام رہے ہیں. وہاں پہ عدالت میں محض وہاں گفتگو کی گئی ہے، وہاں پہ محض آرگومنٹس سے زیادہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں گفتگو کی ہے، خالی کی گئی، یا تھریٹس دی گئی ہیں، یا کسی پہ بیشنگ کی گئی ہے، یا الزامات لگائے گئے، لیکن جو چیز ان سے مانگی گئی تھی منی ٹریل، وہ منی ٹریل وہاں پہ نہیں دیا گیا. یہ بھی اس طرح کی جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، ایک اس میں امپورٹنٹ ہے. پھر ایک سوال ہوا ان پہ شہباز شریف پہ، اور میرا خیال ہے اگر میرے ذرائع ٹھیک بتا رہے ہیں تو کاشف عباسی صاحب نے یہ کیا کہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے، تو ٹائمنگ کا کیا اس پہ وہ آپ کہیں گے کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے کہ اس وقت شہباز شریف کا باہر آنا؟ اس سے پہلے حمزہ شہباز آ چکے ہیں، زرداری صاحب نے کمپنی کی ضمانتیں ہو چکے، بلا بلا. تو عمران خان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ جناب وہاں پوچھنا چاہیے تھا آپ کو، مینز کے جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی آپ کو آرمی چیف سے سوال پوچھنا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. لائٹر ٹون میں انہوں نے بات کی، بہرحال انہوں نے یہ سوال پوچھا. آرمی چیف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، عمران خان صاحب نے بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں آرمی چیف کی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی. انہوں نے کہا جناب ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمیں قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ مل گئے ہیں، اس سے بڑا بہتر اچھا جرنل پاکستانی تاریخ میں نہیں آیا، جو ایشوز کو سمجھتا ہے، مسئلے سمجھتا ہے، اور بہت سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے بڑا سنجیدہ ہے جنرل. سو میری اطلاع یہ ہے کہ اس میٹنگ میں انہوں نے جنرل ان کی قمر جاوید باجوہ صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں اور کھل کر کی ہیں، بلکہ انہوں نے جاتے ہی کہا ان سے وہ جو جرنلسٹ ملے ہیں یہ بھی تھے وہاں پہ، میرا خیال ماریہ میمن کے علاوہ باقی لوگ شاید وہاں پہ انوائٹڈ تھے اس میں جناب باجوہ صاحب کی اس پہ، لیکن نہیں اس میں مہر بھی نہیں تھی، یہ کاشف تھے، فریہ ادریس وغیرہ وہاں پہ شامل تھے جو وہاں پہ ملنے گئے تھے آرمی چیف سے نے جن کو بلایا تھا. سو انہوں نے پوچھا ان سے کہ جناب کے وہاں میٹنگ میں کیا ہوا آرمی چیف کے حوالے سے، تو اس پہ آرمی چیف کے سوال پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ وہاں پہ کیا ملاقات ہوئی ہے، صحافیوں سے کیا گفتگو ہوئی ہے سارا. سو ہی واز آن بورڈ کہ صحافیوں نے ان کو کیا بتایا، انہوں نے ان کو کیا گفتگو کی. لیکن انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ آرمی چیف کی بہت زیادہ تعریفیں کی لیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب جو ہیں آرمی چیف صاحب کے بعض سٹیپس پہ وہ تھوڑے سے کریٹیکل تھے. جیسے بلاول کو ٹیلی فون کیا تھا کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا صفدر کا، کیپٹن صفدر والا ایشو سامنے آیا تھا آپ کو یاد، اس پہ انہوں نے کال کر کے انکوائری کی تھی. عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا اس کا مذاق اڑایا تھا. خفیہ میٹنگز انہوں نے کی تھی یہاں پہ جو اپوزیشن کے لیڈر سے ہوئی تھی، جن میں خواجہ آصف تھے، شہباز شریف تھے، اس کے بعد بلاول وغیرہ تھے، اس میں بھی آرمی چیف کی اس پہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا ان میٹنگ کا کیا فائدہ ہے، کچھ وہاں سے نکلتا نہیں ہے. سو یہ ماضی میں وہ آرمی چیف صاحب کی کچھ ملاقاتیں یا ٹیلی فونز کال جو بلاول وغیرہ کو کی تھیں اپوزیشن کے لیڈروں سے، ان کا ان کے ریلیشن شپ جو تھے اس میں زیادہ خوش نہیں تھے ماضی میں عمران خان صاحب. لیکن اس ملاقات میں وہ نظر آیا ہے کہ وہ آرمی چیف سے بڑے خوش تھے. ایسے وہ اس میں جو مین چیز بتائی گئی انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ پہ انہوں نے بات کی کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہاں پہ تھوڑا سا لگا ہے کہ یہ چاہتے ہیں آرمی چیف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا فاسٹ ٹریک بیسس پہ کیا جائے. لیکن عمران خان صاحب کی یہ اوپینین نظر آئی کہ جناب کہ یہ انیشیٹو جو ہے انڈیا کی طرف سے آنا چاہیے، وہاں سے گڈ ول کوئی ہونی چاہیے، وہ کوئی حالات نارملائز کرنے کے لیے کچھ ایسے سٹیپس لیں تاکہ پاکستان جو ہے یہ آگے اس کا جواب دے، اور کچھ اس طرح کے ہم جلدی میں سٹیپس نہ لیں جس سے کشمیری جو ہیں وہ ڈی مورلائز نہ ہوں. یہ ان کا عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں وہاں پہ ویٹ کرنا چاہیے اس پہ تھا، اور اس پہ پلس وہ یہی چاہتے ہیں 35A جو ہے اس کو ریواز کیا جائے. TLP پہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے
اس میں بڑا ایک بڑا انکشاف کیا عمران خان صاحب. انہوں نے کہا جناب کہ اگر اس رات پولیس کے انہوں نے بڑا پنجاب پولیس کے لوگوں کو بڑی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ ان بیچاروں نے گولیاں کھائیں, جانیں قربان کیں, اور وہ اس رات نہ لڑتے اگر وہاں پہ ٹی ایل پی کے ورکر سے تحریک لبیک پاکستان سے, تو شاید پاکستان میں کوئی ملٹری بلانی پڑتی, یا ممکن تھا خدا نہ خواستہ کہ ملٹری جو ہے اس کو سامنے آنا پڑتا, باہر آنا پڑتا, سڑکوں پہ آنا پڑتا, اور کچھ انکانسٹیٹیوشنل قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ کرنی پڑ جاتی جو پاکستان کے لیے بہتر نہ ہوتے. لہٰذا ان کی پنجاب پولیس کی وجہ سے بہت سارے انکانسٹیٹیوشنل کام جو ہیں وہ نہیں ہوئے اور ان کی بچت ہو گئی ہے, یہ ان پہ تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ ایم بی ایس نے ان کو بلایا ہے, محمد بن سلمان نے بلایا, اس پہ بھی عمران خان صاحب نے بات کی, بڑے خوش تھے کہ بڑے عرصے بعد ایک آئس بریک ہو رہی ہے دونوں میں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کوئی زیادہ تعلقات خوشگوار نہیں تھے دونوں ملکوں میں. ان کے انویٹیشن کے بعد وہ بھی وہاں پہ اچھا خاصا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی بہتر ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے انہوں نے وہ کیا. ہاں لاسٹلی اس پہ تھا کہ ایک ان پہ سوال کیا گیا کہ پاکستان جو ہے اس وقت شاید یہ اسے چینی کیمپ سے ہٹ کے سپیک سلو ہو گیا ہے, یہ امریکن کیمپ میں جا رہا ہے, اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکن کیمپ کے ہم زیادہ قریب ہو رہے ہیں. تو اس پہ انہوں نے اسٹرانگلی عمران خان صاحب نے ڈینایا کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے, چائنا ہمیں سوٹ کرتا ہے, سپیک کی وجہ سے پاکستان میں جان پڑی ہے, ہم چائنیز جو ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے, دے ول بی ویری کلوز ٹو اس. ٹھیک ہے, ایک امریکن کے ساتھ بھی ہمارے اسٹریٹجک ریلیشن شپ چلتے رہتے ہیں, تعلقات ہیں, لیکن چائنا جو ہے ہماری فارن پالیسی میں, اکنامک میں, سیکورٹی پالیسی میں وہ بڑا ہمارے لیے میٹر کرتا ہے, لہٰذا یہ نہیں ہوگا. اور ٹی ایل پی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا, وہ یہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو جو بات کی تھی جنرل باجوہ صاحب نے کہ نیشنل دھارے میں لایا جائے, تو اس پہ عمران خان صاحب جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں وہ اس بات پہ قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیشنل دھارے میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ماضی میں بھی کوششیں کی گئی تھیں وہ ناکام ہوئی ہیں, لہٰذا ان کو یہ قانون کے تحت سختی سے ڈیل کیا جائے رادر دین کہ ان کو نیشنل پالیٹکس میں لایا جائے, جو کہ جنرل باجوہ صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا. سو وہاں پہ بھی تھوڑا سا ایک لگ رہا تھا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ ٹی ایل پی کو کیا ہم نے یہ نیشنل دھارے میں لانا ہے یا اس کو ہم نے آ کے سختی سے ڈیل کرنا اور پاکستان کو ایک نارمل ملک بنانا ہے. بہرحال یہ عمران خان صاحب کی صحافیوں سے کچھ ملاقاتیں تھیں جن کا کچھ خلاصہ میں نے بتایا, تفصیل سے مزید بھی بتایا جا سکتا تھا, لیکن میرا خیال ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خان صاحب نے بڑی ڈٹ کر کھل کر انہوں نے آرمی چیف کی تعریفیں کی ہیں اور ان کو کہا کہ پاکستان کے ون آف دا بیسٹ جنرل جو ہے نا وہ قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں بقول عمران خان صاحب کے.